کچھ کانٹا ہو تو تھوڑے سے نہیں چاقو سے کٹتا ہے، اور اگر کچھ توڑنا ہو تو چاقو سے نہیں ہتھوڑے سے ٹوٹتا ہے۔ جن کو علم ہو ہنر حاصل نہیں وہ کور ہیں، اور ان کی آنکھیں پیشانی میں دو سوراخ ہیں۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ علم کی عزت مال و دولت کی عزت سے کہیں سوا ہے۔ دوسرے لوگوں کی تحریروں سے اپنی زندگی کی اصلاح و ترقی شروع کرو۔ اس طرح تم زندگی کے ایسے مدارج و منازل بآسانی طے کر لو گے جن تک پہنچنا بڑی ہمت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ علم ایک حقیقت ہے اور جہل عدم علم۔ علم دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش خشک زمین کو۔ علم کی مدد سے انسان کو وحشت اور درندگی دور ہو جاتی ہے۔ تمہارے گھر کتنے ہی عالی شان ہوں، اگر تمہارا دل بخیل ہے تو تم مفلس ہی کہلاؤ گے۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ جلد بازی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ جلد باز یقیناً شرمندہ ہوتا ہے، اگر وہ شرمندہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ پاگل پن پختہ ہو چکا۔ عقل کوئی اتنی بھاری چیز بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا بوجھ سہار نہ سکے۔ آنکھیں سب لوگ رکھتے ہیں، لیکن پرکھنے کی صلاحیت کچھ ہی کے پاس ہوتی ہے۔ زندگی گزارنے کا فن سیکھنا ہی ذہانت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ دنیا عاقل کی موت پر اور جہالت کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ صرف محنت ہی کامیابی کی دلیل نہیں، ورنہ گدھے سے بڑھ کر کامیاب اور کون ہو سکتا تھا۔ سخت محنت کے علاوہ اونچی ذہانت بھی ضروری ہے۔ عقل سے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں ہے۔ وہ رزق کی فراغی جس پر شکر نہ ہو اور وہ معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ بیکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فوراً کارخانہ کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا اخلاص کی علامت ہے، اور ذکر الہی کے سوا دوسرے کے ذکر کے لیے لب کشائی وسوسہ ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے انقطاع حق کی علامت ہے، اور اپنی ضروریات سے زیادہ مخلوق کی ضروریات کی فکر کرنا عالی ہمتی ہے۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہارا خاندان ہی تمہارے ہاتھوں سب سے زیادہ بدبخت بن جائے۔ جو کوئی بے پرواہی ظاہر کرے اس کی طرف نہ جھکو۔ دوست دوستی توڑنے میں اور تم دوستی جوڑنے میں برابر نہ ہو، تمہارا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا۔ اگر لباس کی عمدگی کسی شخص کے ذوق عبادت کو مجروح نہ کرتی ہو تو اسے بلا شبہ عمدہ لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور اگر اس میں نقص پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ دنیا میں سب لوگوں میں سے اچھا وہی ہے جسے کبھی غصہ نہ آئے اور وہ بردباری سے کام لے اور اپنے غصے پر قابو پا لے۔ جو اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اپنی موت کو ہر دم یاد رکھو تو لالچ اور حرص سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تنگی اور تکلیف میں ولولیلا نہ کرو، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس میں کامیابی صبر کرنے سے ہی ملتی ہے۔ اس انسان سے زیادہ بدبخت اور ذلیل کوئی بندہ نہیں جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا داروں کو خوش کرتا ہے۔ اگر صرف سچائی پر مبنی اور کارآمد باتوں کو ہی کتابوں میں محفوظ کیا جاتا تو ہمارے عظیم الشان کتب خانے سکڑ اور سمٹ کر بہت چھوٹے ہو جاتے۔ دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی خیرات اور چندے سے چلنے والی انجمنیں ہمیشہ دولت مندوں کی طاقت اور موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خطیب اپنی گہرائی کی کمی لمبائی میں پوری کر دیتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کا ضمیر دوسرے لوگوں کے نظریات کی پیشگی دریافت کا نام ہے۔ 3 حالتوں میں موت سے ڈرا کرو: کبر کی حالت میں، حرص کی حالت میں اور خود پسندی کی حالت میں۔ متکبر کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا سے نہ لے جائے گا جب تک اس کو یاد اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی کسی ادنا آدمی کے ہاتھوں ذلیل اور خوار نہ کر دے۔ اہل جنت کے سردار پرہیزگار لوگ
اہل جنت کے سردار پرہیزگار اور نیکوکار لوگوں ہوں گے۔ 6 چیزوں میں آدمی کی عقل کی جانچ ہو سکتی ہے: مصاحبت، معاملہ، حکومت، معزولی، دولت مندی اور محتاجی اور تنگ دستی۔ عرصے تک دبائے جانے والے بچے اپنی خواہشات پر روک لگانا سیکھ جاتے ہیں۔ بڑے ہونے پر یہ بچے اپنی قوت ارادی کو اتنا کمزور کر چکے ہوتے ہیں کہ حالات کے آگے ڈٹے نہیں رہ سکتے، بہت جلدی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ جو شخص باطل پر عمل کرتا ہے وہ تکلیف اور ملامت میں مبتلا رہتا ہے۔ تمام لوگوں میں رحمت کا زیادہ مستحق ہے جو اس کا محتاج ہو۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ ایک یہ جاننا ہے کہ گویا وہ کچھ نہیں جانتا، دوسرا یہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ صاحب علم کون ہے؟ جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، جو شکر نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے۔ جب تک موت سے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو۔ بہت سے لوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور ایسے لوگ یقیناً بہت خسارے میں ہیں۔ جب تک یہ آنے والا سلام نہ کرے اس کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دو اور نہ ہی اندر بلاؤ۔ جو بندہ جلد بازی سے کام لیتا ہے اور وہ بے وقوفی کرتا ہے، اپنے کام کو خراب کر دیتا ہے بجائے ٹھیک کرنے کے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بے وقوفوں والی حرکتیں اور کام سے پرہیز کرے۔ زیادہ بلندی پر چڑھے تو سر چکرانے لگتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بلندی کی ہوس اس حد تک رہے کہ جب تو وہاں قدم رکھے تو حواس خطا نہ ہو۔ یتیموں کو اپنے مال سے دینے میں دیر مت کرو، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس وہ بھی تو اس اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، اس سے تمہارے مال اور رزق میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف کھاتا ہے۔ جو تم سے اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے زندگی بسر کرو۔ دنیا کی رنگینیاں ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ دنیا ایک گلشن ہے جس میں گوناگوں پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں ہزاروں کانٹے پوشیدہ ہیں۔ اگر تم پھولوں سے دامن بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں تکلیف کے کانٹوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اصل ولی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ہر وقت کام آئے اور ان سے اچھے سلوک سے بات کرے۔ بلا شبہ صبر کا پھل بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، بلکہ بے شک یہ پھل صرف اس کو ملتا ہے جو صبر کرے۔ انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ویسا ہی ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے کاموں کو انسان پر اس وقت نازل کرتا ہے جب انسان کے حق میں بہتر ہوں۔